وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیا ان کھیتوں اور مویشیوں میں سے جو اس نے پیدا کیے. تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. بس جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تو وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا. کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یہاں عربوں کی جہالت کے بارے میں بات کی گئی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت پڑھ لو 130 سے 140 تک. تو ان کی پہلی جہالت کیا تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے صرف ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، جس میں سے وہ مہمان نوازی کرتے، صلہ رحمی کرتے اور دیگر اچھے کاموں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے، اور جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے، اور اپنے پروہتوں اور کاہنوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. اگر ان کے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ کے حصے سے اس میں ڈال دیتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کا حصہ مار دیتے. اور اسی طرح مشرکین کی اکثریت کے لیے ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا. ایک اور جہالت، تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں. اپنی اولاد کو مار ڈالنا ہلاکت کا باعث ہے، اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں. یہاں پر ایک اور جہالت کا ذکر کیا گیا کہ شیطان نے ان کے لیے اپنی ہی اولاد کو مار ڈالنا خوشنما بنا دیا. اس سے زیادہ بے وقوفی اور جہالت کی کوئی بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ اپنی اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت کبیرہ گناہ ہے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنی ہی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. خواتین کو خاص طور پر اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور کسی بھی وقتی پریشانی کا شکار ہو کر اپنے پیٹ کے بچے کو مارنا نہیں چاہیے کسی بھی سٹیج پر. اور انہوں نے اپنے گمان سے کہا یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم کھلانا چاہیں. اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں یعنی پیٹھیں سواری اور بار برداری کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی کوئی ان پہ سوار نہیں ہو سکتا. اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، اور وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کا بدلہ دے گا جو یہ گھڑا کرتے ہیں. یہاں ان کی مزید حماقتوں کا ذکر ہے کہ وہ کچھ جانوروں کو بت خانوں اور مجاوروں کے لیے خاص کرتے اور ان کو ذبح کرتے ہوئے بھی انہی کا نام لیتے، بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. ان پر حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بتوں کے جو مجاور بنے ہوئے ہیں بس وہی ان کو استعمال کر سکتے ہیں، باقی سب کے لیے حرام ہے. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو سب اس میں شریک ہیں. جلد ہی وہ انہیں ان کی اس بات کا بدلہ دے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے. یہ عربوں نے حلال حرام کا ایک انوکھا اصول بنایا کہ کچھ چیزوں کو، جیسے جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام پہ وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. ڈسکریمنیشن. اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو مرد اور عورت کھانے میں برابر شریک ہے، اور اس قسم کے غلط بیان دیتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی علمی اور عقلی بنیاد ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کبھی نر جانور کو حرام قرار دیتے، کبھی مادہ جانور کو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کو یعنی کہ حلال ہی پیدا کیا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کر دیا. اللہ اکبر. بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا، دین کا بھی دنیا کا بھی، جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کر دیا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دے رکھا تھا اسے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے حرام قرار دے دیا. یقیناً یہ بھٹک گئے ہیں اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے. تو ایسی تمام خواتین جنہوں نے کوئی بھی ایسا جرم کیا ہے کہ اپنے ہی بچے کو مارا ہے، وہ اس کا کفارہ ضرور دیں، اور صرف کفارہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی، رو رو کے اللہ سے معافی بھی مانگی جائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے باغات پیدا کیے، اور کھجور کے درخت اور کھیت جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل لائے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور تم اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اسراف ہے، اور اسی طرح ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے.
ہر چیز میں فضول خرچی اسراف کہلاتی ہے. چاہے آپ اپنے سنک پہ کھڑے ہو کے پانی کھول کے برش کرتے رہیں اور بلا ضرورت پانی گرتا رہے, یہ بھی اسراف ہے. اور مسرفین سے اللہ محبت نہیں کرتا. یا یہ کہ برتن دھونے کے لیے آپ اتنا ٹیپ کھول دیں کہ جس کی ضرورت نہ ہو, یا وضو کے لیے بھی آپ فل کھول دیں اس کو اور خوب کھلا پانی استعمال کریں. یہ تو پانی کے ساتھ ہے, اور بھی بہت سی قسمیں ہیں. تو کسی بھی چیز کو اسی طرح پھل کاٹتے ہوئے اتنا زیادہ اوپر سے چھلکا اتار دینا کہ آدھا پھل ہی اس میں چلا جائے صرف اپنی سہولت کے لیے, یہ بھی اسراف ہے. فضول خرچی, چیزوں کو ضائع کرنا, یہ بھی اسراف ہے. اور اسی طرح ان کو صحیح رستے پر استعمال نہ کرنا, نافرمانی میں خرچ کرنا, یہ بھی اسراف ہے. اسی طرح یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ اس کی بھی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا, لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی, تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے, اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا, یعنی اس دنیا نے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا, اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے. مثلا اونٹ کے اوپر آپ سواری بھی کرتے ہیں, سامان بھی لاتے ہیں, اسی طرح بیل پر بھی. کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا, اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے 8 قسمیں پیدا کی, یعنی مویشی جانوروں میں. بھیڑ میں سے 2, یعنی مذکر مؤنث, اور بکری میں سے 2. کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ, یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے رحموں میں ہیں؟ مجھے علم کی بنا پر بتاؤ اگر تم سچے ہو, کیونکہ عربوں نے ان چیزوں کو خود حرام کر رکھا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا, تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے. اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 قسمیں پیدا کی. کہہ دیجئے کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ, یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے رحموں میں ہیں؟ یا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی, یعنی کب یہ کہا تھا تمہیں؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے, کہ جھوٹی موٹی کوئی بات اللہ سے منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ الہادی ہے, ہدایت دینے والا ہے, راستہ بتانے والا ہے, لیکن ظالموں کو نہیں بتاتا کیونکہ وہ اس راستے پہ جانا بھی نہیں چاہتے. یہاں ایک بات بڑی سخت کی گئی ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑھ لے, یعنی کسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے جو اللہ نے فرمائی نہیں, جس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں, تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راہ سے بھٹکا دے. یعنی جس بات کا پتہ نہ, لوگ اگر کوئی سوال کریں اور آپ کو پتہ نہیں تو آپ صاف کہہ دیا کریں مجھے نہیں معلوم, I have no idea, مجھے نہیں پتا. لیکن بہت سے لوگ شرمندگی سے بچنے کے لیے بغیر علم کے کوئی نہ کوئی بات گھڑ کے اللہ سے منسوب کر کے بتا دیتے ہیں. ایسا کرنا ظلم ہے, ایسا نہیں کیا جا سکتا. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. کہہ دیجئے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں سے میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے, مگر یہ کہ وہ مردار ہو, یعنی خود ہی مر گیا, نیچرل ڈیتھ, یا بہتا ہوا خون ہو, یا خنزیر کا گوشت ہو. بہتا ہوا خون کی بات اس لیے کہ جو جمع ہوا ہوتا ہے جیسے ہڈی وغیرہ میں یا تلی میں یا کلیجی میں, تو وہ منع نہیں ہے. یا خنزیر کا گوشت ہو, بے شک وہ گندگی ہے. یعنی کیوں منع ہے خنزیر؟ کیونکہ وہ گندی چیز ہے, گندا جانور ہے. یا نافرمانی ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. پھر جو کوئی مجبور کیا گیا, نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہے اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا, تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا, نہایت رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے ان میں سے کسی جانور کے بارے میں مجھ پر اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم ان 4 چیزوں کے سوا نہیں آیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے جانوروں میں بھی کوئی جانور حرام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے درندوں, کچلی والے, اور پھر کچھ شکاری پرندے ہوتے ہیں جو گوشت خور بھی ہوتے ہیں, اور بھی چیزیں ہیں جن کو حرام کیا ہے. اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا, اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی. یعنی یہود پر چربی بھی حرام تھی, سوائے اس کے جو ان کی پشتوں یا آنتوں نے اٹھائی ہوئی ہو, یا جو ہڈی کے ساتھ مل گئی ہو.
کیونکہ وہ تو نہیں نکال سکتے. یہ بدلہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دیا اور یقیناً ہم سچے ہیں. تو یہاں ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی الگ الگ نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک ہی ہوتا ہے نا، آگے سے بڑا ہوتا ہے، مثلا اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ. یعنی صرف وہ پرندے یا جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ. پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور مجرم قوم سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو سزا نہیں دے گا. جو مجرم ہیں ان کو سزا مل کر رہے گی. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا. وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا عنقریب کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز حرام قرار دیتے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکال لاؤ. تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہو. مشرکین اپنی غلطی ماننے کی بجائے تقدیر کا سہارا لے رہے تھے. اللہ ہی نہیں چاہتا ہم سیدھے رستے پہ چلیں، اللہ چاہے تو ہم یہ نہ کریں. آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، اگر انہیں کہا جائے نا نماز پڑھو، کہتے جب اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے. یعنی جو کام خود نہیں کرنے کی مرضی وہ اللہ پہ ڈال دی. تو یہ ایک مجرمانہ حرکت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو پھر وہ حکم ہی کیوں بھیجتا. اللہ نے حکم بھیجا اس لیے نا کہ وہ اس کام سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کرو تم. قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. کہہ دیجئے پس کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ کے پاس نافرمان بندوں کے کوئی دلائل قابل قبول نہیں ہوں گے. یعنی جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس اپنے بندوں کے خلاف مضبوط مستحکم دلائل موجود ہیں. قل فللہ الحجۃ البالغہ. تمہاری دلیل نہیں چلے گی، اللہ کی دلیل کام آئے گی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. تمہاری آرزوؤں اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر تمہارا انجام موقوف نہیں کہ جو تم چاہو گے جب وہ چاہیں گے ویسے ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. فیصلہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس کے مطابق کہ تم اس کی مرضی پر دنیا میں کتنا چلتے رہے. کہہ دیجیے اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو یہ گواہی دیتے ہوں کہ واقعی اللہ نے اسے حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ ہرگز گواہی نہ دیں اور نہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور یہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دین میں جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس کا سبب خواہشات ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں کا نہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. کیا یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیات یعنی ہمارے احکامات کو جھٹلا دیا ہے. جو ہماری بات نہیں مانتے آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کے پیچھے نہ چلیں. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. کیا یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک حرام ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو کیونکہ ان کی نافرمانی حرام ہے، اور تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. بار بار یہ حکم آ رہا ہے. آج ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوئے ہوں، اور نہ تم اس جان کو قتل کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. کسی کی بھی جان لینا حق کے بغیر حرام ہے مگر حق کے ساتھ. ان سب باتوں کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تاکیدی حکم ہے یہ وہ احکامات ہیں جو کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے تھے. اور یاد رکھیے حرام کاموں میں سب سے سنگین جرم شرک ہے. اور پھر اسی طرح فواحش کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے
مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی، اور جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کہا جاتا ہے کہ 10 کمانڈمنٹس جو تھی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، ان میں بھی یہی احکامات تھے۔ اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ وہ حکم ہے جس کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، متفرق نہیں ہے، وہی سیدھا راستہ جو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بہت سے رستے نکال دیے، ایگزٹس نکال دیے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا اسٹریٹ، پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچ دی، رائٹ لیفٹ بھی، پھر فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہو۔ جیسے وہ چوراہا ہوتا ہے نا، تو ایک ہوتی ہے مین روڈ جس کے اوپر آپ چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے سائیڈ روڈز کے لیے نکلنے کے راستے۔ فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، کیا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کہیں بھی تم رائٹ لیفٹ ہوئے تو اللہ کا راستہ کھو دو گے، منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن، قرآن عظیم، بہت بابرکت کتاب ہے۔ بس اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی پیدا ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنے سے، اور رحمت آتی ہے تقوی کے بعد، تقوی اختیار کرنے سے۔ تو اس کتاب کو مضبوط پکڑ لو تاکہ تقوی حاصل ہو، تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ ہم میں سے ہر شخص رحمت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، اور یہ خزانہ ہے ہمارے سامنے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں اس کو پڑھنے کا، اور دنیا نے ہمیں اتنا مصروف کر رکھا ہے غیر ضروری کاموں نے۔ بعض اوقات وہ اتنے اہم بھی نہیں ہوتے، ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہماری پسند کے کام ہوتے ہیں، ہماری خواہش کے کام ہوتے ہیں، ان کو کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، ان کو کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو اصل وقت ہوتا ہے جس میں ہم اس کتاب کے لیے وقت نکال سکتے ہیں وہ رہ جاتا ہے، اور زندگی ہمیں اور چیزوں میں الجھا دیتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، جو چیز زیادہ فائدے کی ہے اس کو پکڑ لیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کو نہ چھوڑیں اور اس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 رکھیں۔ اب دیکھیے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کون جائے گا؟ کوئی عزیز پیارا دوست؟ نو۔ ہمارے بچے؟ نو۔ شوہر؟ نو۔ والدین؟ نو۔ دولت؟ نو۔ گھر؟ نو۔ گاڑی؟ نو۔ ہمارا آرام دہ بیڈ روم؟ نو۔ کون جائے گا ساتھ؟ اعمال اور یہ کتاب روشنی کرے گی وہاں۔ لیکن ہم باقی سب چیزوں کو جتنا وقت دیتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کے پیچھے جتنا اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اس کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا۔ کبھی ہوتا بھی ہے تو تھکے ہارے جو بس بچا کچا وقت ہے، اپنا پرائم ٹائم اس کو نہیں دیتے، اپنی لائف کا پرائم ٹائم اس کو نہیں دیتے، اپنی زندگی کا پرائم ٹائم اس کو نہیں دیتے، کس کو معمولی سمجھ رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہمیں، اس کے بغیر ہی گزارا چل جائے گا۔ ہم نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم کیوں نہیں اس معاملے میں سنجیدہ ہوتے؟ ہم کیوں نہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے؟ ہم کیوں اس کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ایک واحد چیز ہی تو ہے
جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. پڑھتے ہوئے دل پسیج جانا چاہیے، دل میں محبت امڑ آنی چاہیے. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اس کی طرف سے آیا ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے. باقی چیزیں آپ کو زمین سے ملی ہیں، یہ جبریل امین لے کر اترے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کر اترے ہیں. اس کو دل میں جگہ دیں. جو چیز دل میں سما جاتی ہے پھر وہ پوری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور اگر یہ ہمارے دلوں سے دور ہے تو پھر کوئی چیز اس کو قریب نہیں کر سکتی. تو سوچیں یہ دل میں کون سے نمبر پر رکھی ہوئی ہے اور دن میں کون سے نمبر پر اس کو رکھا ہوا ہے، اور آئندہ زندگی کے مستقبل کے پلاننگ اور پروگرامز اور ساری خواہشات کی تکمیل میں یہ کس درجے پہ، کس نمبر پر ہے. جس درجے پہ ہم اس کو رکھیں گے اسی درجے پہ ہمیں رکھا جائے گا. تو اپنے لیے خود سلیکشن کر لیجئے. تو جو شخص قرآن کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، تو انہوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا. وہ سمجھتے ہیں صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں اور صرف عربی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں تو ہم نے تو اس کا حق ادا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد ہو، لیکن جب وہ اس پر عمل کریں گے تو اہل القرآن کہلائیں گے. وہ کہتے ہیں جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے لیکن نہ اس کو سمجھے نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ ترین طریقے پہ پڑھے لیکن عمل کچھ نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں، بلکہ پھر کتاب خود اس انسان کے خلاف حجت بن جائے گی کہ یہ جو کچھ پڑھتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے. یا تم کہو کہ واقعی اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، بس یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض برتے. ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، ان قریب ہم برے عذاب کا بدلہ دیں گے کیونکہ وہ ان سے اعراض کرتے تھے. اعراض کہتے ہیں بے رخی برتنا، منہ موڑ لینا، توجہ نہ دینا. یہ تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی. کہہ دیجئے انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی اگر اس کتاب سے ہدایت نہیں پکڑتے تو کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا. تو موت کے وقت تو توبہ قبول نہیں ہوگی. ہمیں تو وقت مقرر کے آنے سے پہلے پہلے ہی نیک اعمال کر لینے چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. جو بھی آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں اپنی پراپرٹی کا یا اپنے مال کا یا اپنی جیولری کا یا اپنے کپڑوں میں سے یا اپنے چیزوں میں سے یہ چیزیں صدقہ کر دوں گی، تو اس کو اب رمضان کو اچھا غنیمت کا موقع سمجھ کر لینا چاہیے، کیونکہ رمضان میں نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تاخیر نہ کریں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کب کس کی موت آ جائے، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ہمارے بعد کوئی بھی ہمارے لیے نہ کرے. میں ہمیشہ سوچتی ہوں اگر میں نے اپنے لیے خود کچھ نہیں کیا تو میرے بعد والوں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کریں. ان کو تو اپنی زندگی سے فرصت نہیں ہوگی. میں نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا، وہ میرے لیے کیوں سوچیں گے؟ اللہ ماشاء اللہ. تو اپنے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ کر لیں، کیونکہ جو اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے انسان اسی کا بڑا اجر ہے، اور جو بعد والوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ تو پھر پیچھے ہی رہ گیا. آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو،
اور فقر سے ڈرتے ہو، یعنی تمہارے پاس اتنا نہیں کہ بہت کچھ دے سکو، تمہیں ڈر ہے کہ دے دیا تو میری ضرورت کا کیا ہوگا، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چلا، اب تو انہی کا ہے، اب تمہارا تو نہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے، بے شک ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تفرقے کی ممانعت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو کوئی ایک نیکی لایا تو اس کے لیے اس کی مانند 10 ہوں گی، اور جو کوئی ایک برائی لایا تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی نہ نیکی کرنے والوں پر ظلم ہوگا نہ برائی کرنے والوں پر، ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، جو 700 گنا تک جاتا ہے، خاص طور پر جب انسان اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی ہے، اس درست دین کی طرف جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جو یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو گویا ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے، اپنا ظاہر اور باطن اللہ کی طرف لگا دینا ہے، اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دینا ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے، ہر کام میں ہمیں اخلاص مانگنا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی نفس گناہ نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، والدین اور اولاد بھی ایک دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، انسان سارے رشتوں سے بھاگ جائے گا کیونکہ اس کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور شکل و صورت مال و جاہ علم و عقل میں ایک دوسرے پر فوقیت دی، اور یہ کیوں دیا؟ تاکہ امتحان لے، یعنی کسی کو کوئی چیز زیادہ ملی کسی کو کوئی چیز کم ملی، اور کسی کو کچھ زیادہ ملا کسی کو کچھ اور زیادہ ملا، یعنی ہر شخص کی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا، کمی بیشی ہوتی۔ یہ کیوں؟ آزمائش کے لیے کہ جو چیزیں ملی ہیں ان پہ کتنا شکر ادا کر رہے ہو، اور جو چیز نہیں ملی یا تم سے چھن گئی اس پہ صبر کتنا کر رہے ہو، یہ ہے اصل امتحان۔